الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا یوسف بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا عثمان بن غیاث نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا ابو عثمان النہدی نے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں۔ فجاء رجل فاستفتح، بس ایک آدمی آیا اور اس نے دروازے پہ دستک دی، اسے دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ففتحت لہ، پس میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، فاذا ہوا ابو بکر، پس وہ ابو بکر تھے۔ فبشرته بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں خوشخبری دی اس فرمان کی جو آپ نے فرمایا۔ فحمد اللہ، پس اس نے اس خوشخبری پر اللہ کی تعریف کی۔ ثم جاء رجل، پھر ایک آدمی آیا، فاستفتح، اس سے دروازہ کھلوانا چاہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ ففتحت لہ فاذا هو عمر، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ عمر تھے۔ فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں کہہ سنایا۔ فحمد اللہ، انہوں نے اس پر اللہ کی تعریف کی، شکر کیا۔ ثم استفتح رجل، پھر ایک آدمی نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ فقال علی افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو ان مصیبتوں کے بعد جو اس کو پہنچیں گی۔ فاذا عثمان، پس وہ عثمان تھے۔ فاخبرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں خبر دی اس کے فرمان کی جو آپ نے فرمایا تھا۔ فحمد اللہ ثم قال اللہ المستعان، انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور کہا ان مصیبتوں پر اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ یہ حدیث مبارک پیچھے گزر چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی دنیا میں وہ بہت زیادہ ہے۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی 10 مبشرہ، جن کو بشارت دی گئی ہے۔ 10 صحابہ نہیں ہے صرف جنت میں جن کو دنیا میں بشارت ملی، یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان 10 کی وجہ ایک تو یہ ہے ان کو ایک ہی جگہ پر آپ نے علیحدہ علیحدہ نام لے کر خوشخبری دی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ 10 تقریباً وہ لوگ ہیں جو بالترتیب فضیلت رکھتے ہیں، یعنی باقیوں کی بنسبت افضل ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ٹاپ 10 اوپر کے 10 لوگ، اور وہ تھے بھی جنت کی بشارت دیے ہوئے، اس لیے معروف یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ، وگرنہ وسیع لفظوں میں تو سارے ہی صحابہ مبشرہ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی، سبھی مبشرہ ہیں۔ لیکن ان خاص کا اعزاز یہ کہ ان سب کے اندر یہ 10 فضیلت والے لوگ ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن سلیمان نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا ابن وہب نے، وہ کہتے مجھے خبر دی حیوہ نے، وہ کہتے کہ مجھے بیان کیا ابو عقیل زہرہ بن معبد نے، انہوں نے سنا اس کے دادے عبداللہ بن ہشام کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، آپ عمر بن خطاب کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ انسان محبت کے اندر چلتے چلتے اپنے ساتھی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلط بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ایوب نے ابن ابی ملیکہ سے، وہ مسور بن مخرمہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لما تعین عمر جعل یعلم، جب عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا
تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے۔ فقال له ابن عباس، ابن عباس کہنے لگے کأنہ یجزعہ، گویا کہ ابن عباس ان کو تسلی دے رہے تھے اس تکلیف کے اندر، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ، اگر یہ آپ کو تکلیف آئی ہے نا، لَقَدْ صَحِبْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، آپ نے ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا، ثُمَّ فَارَقْتَ وَهُ عَنْكَ رَاضٍ، پھر آپ جب ان سے جدا ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، پھر آپ ابو بکر کے ساتھ رہے اور ابو بکر سے آپ کا بڑا اچھا وقت گزرا، ثُمَّ فَارَقْتَ وَهُ عَنْكَ رَاضٍ، پھر آپ ان سے جب جدا ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے، ثُمَّ صَحِبْتَ صُحْبَتَهُمْ وَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، پھر تم ان لوگوں کے ساتھ رہے ہو، تم نے ان سے بڑا اچھا وقت گزارا، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو یہ سب آپ سے راضی ہیں۔ قال اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاہ فإن ذلك من من اللہ تعالی من به علیہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور آپ کی رضامندی کی، یہ تو میرے اللہ کا ایک فضل تھا جو اس نے میرے اوپر کر دیا۔ اما ما ذکرت من صحبت ابی بکر ورضاہ فإنما ذلك من من اللہ جل ذکرہ من به علیہ، اور یہ جو آپ نے ابو بکر کے ساتھ کا ذکر کیا اور ابو بکر کی خوشنودی کا ذکر کیا، یہ بھی میرے اللہ جل ذکرہ کی طرف سے احسان تھا جو اس نے مجھ پر کیا۔ وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزَعِ فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ، اور یہ جو تو دیکھ رہا میری تکلیف اور میری یہ مرحلہ یہ تیری وجہ سے ہے، وَمِنْ أَجْلِ أَصْحَابِ، اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین کے بھراؤ کے برابر پاس سونا ہو، لَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ، میں اس کو فدیے میں دے دوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس سے پہلے کہ میں عذاب کو دیکھ پاؤں۔ حماد بن زید کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ایوب نے ابن ابی ملیکہ سے و ابن عباس سے، دخلت علی عمر بہذا، میں عمر رضی اللہ عنہ پر داخل ہوا، اور آگے یہ ساری حدیث ہے۔ حدیث کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت کا تذکرہ ہے، جب ان کو نیزہ مجوسی نے مارا تو یہ چارپائی پر تھے، درد کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ کو یہ تکلیف آئی ہے لیکن آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں اور بڑا اچھا آپ کا اللہ کے نبی سے وقت گزرا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ جدا ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے، پھر ابو بکر سے آپ کا اچھا وقت گزرا، وہ آپ سے جدا ہوئے تو آپ سے وہ راضی تھے، پھر آپ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا، آپ جا رہے ہیں لوگ آپ سے سارے راضی ہیں، یہ ایک تسلی ہوتی ہے۔ سمجھدار آدمی اس کی کوئی تعریف کرے وہ کہتا ہے بھئی میرے اللہ کی طرف سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دلاسا دینے کے لیے تعریفیں کی، عمر فرمانے لگے بھئی یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، ابو بکر کی صحبت ہے، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے جو اس نے میرے اوپر کر دیا تھا، اور یہ جو تم تکلیف کی بات کرتے ہو یہ میری تکلیف تم اور تمہارے جیسوں کی وجہ سے۔ مطلب اس کا یہ کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ پسند کرتے تھے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مجوسی اور ذمی لوگ ہیں غلام، ان کو مدینے سے نکال دیا جائے۔ ان کے والد عباس اور کچھ دیگر صحابہ جن کے غلام تھے وہ کہتے تھے نہ نکالو، کیونکہ ہمیں وہ ان سے خدمت لیتے تھے، اور خدمت یہ ہوتی تھی کہ وہ ان سے مزدوری کرواتے، اور رات کو یہ کاروبار تھا، چند غلام خریدو، ان کو کام پہ لگاؤ، رات کو ہر ایک سے وصولی کرو، ابھی تو نے آج کیا کمایا، اتنے پیسے لا مجھے دے، اتنے مجھے دے، یہ کاروبار تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان کو مدینے سے نکال دو، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں نکال، تو عمر رضی اللہ عنہ احترام کرتے تھے، سختی وہیں کرتے تھے جہاں پر اللہ کی شریعت ہوتی تھی، تو فرمایا کہ یہ تم لوگوں کے ان کو مدینے میں رکھنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا، چونکہ یہ ظالم مجوسی اللہ کی لعنتیں ہوں اس کے اوپر، اور ان لوگوں پر بھی لعنتیں ہوں کہ جو اس کا مزار بنائے بیٹھے ہیں اور اس کو وہ اپنے لیے ایک بابے کا نام دیتے ہیں، اللہ ان کو ان کے ساتھ اکٹھا کرے، جہاں وہ گیا اللہ ان سب کو وہاں ڈال دے۔
تیرے نبی کے دشمن، تیرے نبی کے صحابہ کے دشمن۔ تو یہ اس ظالم آدمی کو غلام تھا وہ ایک صحابی کا، تو غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، تو اتنا ہی کہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں انصاف کی بات کی کہ تو زیادہ دیا کر ٹیکس، تو کاریگر ہے، تو وہ دھمکی دے گیا عمر رضی اللہ عنہ کو، اور نماز میں آ کے اس سے شہید کیا۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ سے ڈر دیکھیں، آپ سے بے بہا دفعہ آپ کو جنت کی خوشخبری ملی، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ جب ابن عباس نے تسلی دی تو بعد میں کہا بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کاش زمین کے برابر میرے پاس سونا ہو، اور اگر اللہ کے عذاب سے مجھے وہ سارا دے کر بچنا پڑے تو عذاب تو دور کی بات، میں اس کو دیکھنے سے پہلے سب کچھ دے دوں، مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے عذاب کو دیکھوں۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جو جنتی تھے، جو جنتی تھے وہ ڈرتے تھے۔ آج جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ پورا من ہے، وہ خوش ہے، وہ اسی بات پہ کہ جی نبی نے بخشوا لینا، سفارش ہو جائے گی، فلانا کر دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں ایک عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا ہمارے لیے یہ بات کہ وہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے اور کس قدر اللہ پر توکل اور یقین رکھنے والے، اور اس کے باوجود عذاب سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3692، 93 اور 94۔